मुबारक हो पाकिस्तानियों, बाबर आजम इज योर नेक्स्ट कैप्टन। टेस्ट टीम का दोबारा से कैप्टन बना दिया है बाबर आजम को। आकिब जावेद ने कल अनाउंस किया है उसको। अब मेरी समझ में यह नहीं आता, एक चीज जो मैं अभी सोच रहा था कि बाबर आजम ये जब भी उनको कैप्टनसी से हटाया जाता है दोबारा एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, इतनी खामोशी, एकदम कूल रहते हुए। भाई थोड़ी सी अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो यार। इधर हमारा भी थोड़ा बहुत इज्जत का कचरा हो जाता है, तंग करते हैं लोग, क्योंकि हम आपके सपोर्टर्स हैं, हम आपको चाहते हैं, आपके लिए बात करते हैं। अब बाबर आजम को टेस्ट का कैप्टन तो बना दिए, ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा? हमेशा से कभी ओडीआई में, कभी टी20 में, कभी टेस्ट में, हमारे तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन का मसला हमेशा से रहा है। अभी ये पिछले अगर 6-7 साल आप उठा के देखें तो कैप्टन हमें मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी टीम में जितने भी आपके 50, 55, 60 प्लेयर्स हैं उनमें कोई आपका कैप्टन नहीं है कि टेस्ट को लीड करे, ओडीआई को लीड करे या टी20 को लीड करे। और आप इनकी कैटेगरीज देख लो, तनख्वाहें देख लो, इनके लिए जो सर पकड़ के बैठे हुए पूरा बोर्ड, अवाम सारी एकदम टेंशन यूं देख रहे होते हैं कि क्या होगा, भी क्या अनाउंसमेंट आएगी, कौन स्क्वाड अनाउंस करेगा, क्या बंदे होंगे उसमें, जीत गए हार गए। यहाँ पे हमें कैप्टन ही नहीं मिल रहा। आप अंदाजा लगाओ यार, अलमिया देखो। अब सीन क्या है जनाब, ये मसला कहां से शुरू हुआ? सरफराज कैप्टन था 2019 तक, वो अच्छा कैप्टन था, अच्छा लीडर था, उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी दिलाई, इंडिया को हराया, उसकी लीडरशिप ने ये कमाल दिखाया हमें। लेकिन मसला कहाँ आया कि उसको कैप्टनसी से हटाना पड़ा। मसला यहाँ आया कि परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो गई थी, सीरीज हार रहे थे, आईसीसी इवेंट्स में बाद में आने वालों में कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ठीक है, आपने उनको हटाना था, हटा दिया, लेकिन उस बेचारे को बड़ा जलील करके हटाया, एक पूरी कैंपेन चलाई गई समझ लो। अब बाबर आजम की कैप्टनसी की जर्नी क्या है? 2019 में फर्स्ट टाइम बाबर आजम को जब कैप्टन बनाया गया टी20 का, तो हमें लगा कि हाँ ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बेहतरीन बैटिंग स्टाइल है, ये शायद आगे जाके पाकिस्तानी टीम को बहुत सारी अचीवमेंट्स दिलाएगा, ये लीड करेगा ठीक तरीके से पाकिस्तान को। और किया यार इस बंदे ने, अपनी बैटिंग से भी लोगों को मुतासिर किया, अपनी कैप्टनसी से भी। लेकिन क्या है कि भाई पाकिस्तान में रहते हैं, टांग खींचने वाले कम नहीं होते। 2019 में टी20 का कैप्टन बनने के बाद फिर 2020 में इनको टेस्ट और ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया। अब इस 1.5 साल के दौरान आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया, इतनी भारी जिम्मेदारी दे दी। अब वो बंदा उठ ही रहा था, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा था, अच्छा प्लेयर था, है अभी भी, था क्यों बोल रहे हैं हम, अच्छा प्लेयर है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा था उस वक्त। आपने इतना बड़ा बोझ उसके सर पे डाल दिया। अब जब ये बोझ डाल दिया था तो सपोर्ट भी नहीं की, सीरीज हार रहे हैं, कप्तान की टांग खींचो, लगे रहो, लॉबिंग हो रही है कभी उसके खिलाफ, बाबर आजम ने हरवा दिया, बाबर आजम ने जलील करवा दिया, हसन अली कैच छोड़े, बाबर आजम ने जलील करवा दिया, शाहीन विकेट नहीं ले रहा, बॉलिंग नहीं हो रही उससे, बाबर आजम ने हरवा दिया। सारी बल्लियां बाबर आजम के सर पे लाके रख दी थी हमने। अब हुआ क्या कि जो लीडरशिप उसमें नजर आ रही थी, जो मजीद उसको निखार रहा था, वो दबने लगी, उसकी अपनी बैटिंग, वो परफॉर्मेंस दबने लगी। अब वो बंदा बिल्कुल बैकफुट पे चला गया। हम जब भी उसको कैमरा पे देखते थे, स्क्रीन पे देखते थे कि यार हमें ये बंदा डिप्रेशन में लग रहा है, परेशानी में लग रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं थी। हुआ यह कि 2023 में 3 साल या 4 साल के बाद इनको हटाया गया। अब जब कैप्टनसी से हटा दिया गया, इनको तीनों फॉर्मेट से रिजाइन किया था इन्होंने, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको हटा नहीं कहते हैं यहाँ पे। अब हुआ यह कि चलो इनको हटा दिया, हमें खुशी हुई कि अब ये अपनी बैटिंग पे काम करेंगे, अपने आप पर, अपनी स्किल्स पर काम करेंगे। हमें बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं चाहिए, हमें बाबर आजम एज अ बैट्समैन चाहिए, अच्छा बैट्समैन जैसा वो है। तो बाबर आजम ने किया काम, अपनी बैटिंग पे, अपनी सारी स्किल्स पे दोबारा काम किया, अपने आप को जिंदा किया और दोबारा से एक अच्छा बैट्समैन बन के सामने आया। 2023 में जब बाबर आजम ने रिजाइन किया तीनों फॉर्मेट से, तो शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बनाया और शाहीन अफरीदी को टी20 का, वनडे को यूं ही लटकता छोड़ दिया। अब जब शाहीन और शान को कैप्टन बना दिया, शान को टेस्ट का, शाहीन को टी20 का, हुआ क्या कि हमें भी पता था, अभी भी पता है हमें कि शाहीन लीडर नहीं है, वो कैप्टन नहीं बन सकता। आगे जाके हो सकता है कुछ अच्छा कर दिखाए, इस वक्त या उस वक्त जो था 2023 में, वो कैप्टनसी के लिए नहीं था बंदा।
اس کو کیپٹن بنایا, بڑی خوشی, یہ بھائی شاہد افریدی نے لابنگ کی ہے, داماد کو کیپٹن بنوا دیا. ایک سیریز ہوئی, ہار گئے, فارغ. آپ اندازہ لگاؤ, ایک سیریز پہ ہمارے ہاں کیپٹن فارغ ہو جاتا ہے, جبکہ پوری دنیا میں, کرکٹ کی دنیا میں 4 ایونٹس کھیلے ہیں کیپٹنز نے, ایک ہی کیپٹن رہا ہے. 4 T20 کے ورلڈ کپ بھی کھیلے ہیں ایک کیپٹن نے, تب جا کے ان کو کامیابیاں ملی ہے. ہمارے ہاں چلو ایک ایونٹ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سال رہا, آئی سی سی کا ایونٹ نہیں جیت سکا یا بہت بری پرفارمنس دی تو ہٹا دیا. ایک سیریز پہ بندہ ہٹایا جا رہا ہے, اندازہ لگاؤ. شان مسعود نے کنٹینیو کیا, شاہین ہٹ گیا. اب جب شاہین ہٹ گیا تو ایگزیکٹلی کوئی 3-4 مہینے کے بعد تقریباً بابر اعظم کو دوبارہ سے کیپٹن بنا دیا وائٹ بال کا, او ڈی آئی کا بھی اور T20 کا بھی. اب بابر اعظم نے دوبارہ یہ غلطی کی. اس ٹائم پہ بھی بابر اعظم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بھائی میں نہیں کر رہا, آپ کو لگ رہا تھا میں اچھا کیپٹن نہیں ہوں, اب میں اپنی بیٹنگ پہ کام کر رہا ہوں, میں اپنی فارم واپس لے کر آ رہا ہوں. آپ کیپٹن کسی کو بھی بنا دیں, آپ کسی بھی جونیئر کے انڈر میں کھیل لیں گے, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. بابر اعظم نے اپنی خود کی لگوائی کیپٹنسی ایکسیپٹ کر کے, اور وہی ہوا ان کے ساتھ. اب بابر اعظم کی کیپٹنسی میں ہم نے پہلی بار انڈیا کو T20 میں ہرایا تھا. T20 ورلڈ کپ میں فرسٹ ٹائم انڈیا کو ہم نے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. ہرایا بھی پہلی بار, اور کیا ہرایا یار, کیا مزہ آیا وہ میچ, ہم نے بڑی سکرین پہ دیکھا تھا. یہ جلوہ بھی بابر نے دکھایا اپنی کیپٹنسی میں, لیکن مانے کوئی نہ, کرنے دے کوئی کیپٹنسی, کوئی لیڈرشپ نبھانے دے. ٹانگ کھینچنے والے بہت ہیں نا اصل میں اس ملک میں. اب یہ ہوا کہ بابر اعظم نے جب دوبارہ یہ ذمہ داری لے لی تھی وائٹ بال کیپٹنسی کی, تو وہی سیم چیز ہوئی. پھر ان پہ بوجھ پڑا, 2 فارمیٹس کے آپ کیپٹن ہو, میچ ہار رہے ہو یا سیریز ہار رہے ہو, اپنی بیٹنگ پہ تو توجہ ہی نہیں ہے نا. آپ کی بیٹنگ کہاں جا رہی ہے, آپ کی سکلز کہاں جا رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. آپ سے رن ریٹ کا بڑا مسئلہ رہا T20 میں کہ جی رن ریٹ اچھا نہیں ہے. اب اس چکر میں وہ پاور ہٹنگ پہ جاتے تھے, اپنی شیپ خراب کر دیتے تھے. اب جب شیپ خراب کر دیتے تھے تو گئی وکٹ ختم, سیدھا پویلین. تو پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی بابر اعظم سے. کیوں؟ ایک تو یہ پریشر تھا کہ پوری یہ جتنا ہمارا میڈیا, جتنے لوگ پروگرام کرتے تھے اس پہ, سپورٹس پہ, بابر اعظم کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے, بابر اعظم T20 کا پلیئر نہیں ہے. ایکس پلیئرز ان کے خلاف بولنے لگ گئے تھے, کیپٹنسی پہ الگ ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اس بندے کو جتنا رگڑا ملا ہے نا کیپٹنسی میں اپنی بیٹنگ کو لے کر, کسی بندے کو نہیں ملا آج تک. اب چلو بابر اعظم نے ریزائن کیا, کیپٹنسی چھوڑ دی. اب دوبارہ کہا کہ اب میں کیپٹن نہیں بنوں گا, اپنی بیٹنگ پہ کام کروں گا, اور انہوں نے کیا اور کمال کام کیا. واپس اپنی فارم لے کر آئے, بہت ہارڈ ورک کیا انہوں نے. ایک چیز یہاں پر اچھی ہوئی کہ ون ڈے کا کیپٹن رضوان کو بنا دیا. یہ بڑی, ہمیں لگا کہ بہت ٹائم بعد, سرفراز کے بعد شاید اگر کوئی اچھا کیپٹن اب کامیاب ہو سکتا ہے, چونکہ سرفراز بھی وکٹ کیپر تھا, دھونی بھی وکٹ کیپر تھا, سنگاکارا بھی وکٹ کیپر تھا, یہ اچھے کیپٹن رہے. تو ہمیں لگا کہ رضوان بھی شاید اسی لائن میں آ جائیں گے, اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو ون ڈے کا کیپٹن آپ کا بنا رضوان, اور T20 کا سلمان علی آغا بنا. سلمان آغا صاحب نے تو کنٹینیو کیا, رضوان کو پھر ہٹا دیا. وہ جھولا نہیں ملتا سی وی او پہ جاتے ہیں, ہم 50 روپے دیتے ہیں یا 500 روپے جتنا بھی ہوتا ہے آج کل, کچھ دیر کے لیے بٹھاتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, تالیاں بجتی ہے, واہ چلو. ان کو بھی یہی بنایا ہوا ہے, کیپٹنسی کی جو سیٹ ہے, جو پوزیشن ہے, ہاں بھائی آ جاؤ, کیپٹن بنا دیا, خوشی ہوئی, تالیاں, سیریز ہار گئے, چل بھائی فارغ, گھر جاؤ, ختم. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. ایسے تو مزید آپ ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا کر رہے ہو, مزید لوگوں کو ڈرا رہے ہو. جو اگر جونیئرز میں کسی میں یہ سکل ہے کہ وہ کیپٹن بن سکے, وہ لیڈر بن سکے, اس نے اگر انڈر 19 کو لیڈ کیا ہے یا اور انڈر 14 کو لیڈ کیا ہے, تو وہ ہوتا ہے کہ آپ میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز, آپ پیدا ہی ان کوالٹیز کے ساتھ ہوتے ہو. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں. بورن لیڈر جسے کہتے ہیں نا, تو وہ رضوان ہمیں لگا کہ یار ون ڈے کا بڑا اچھا کیپٹن ملا ہے, ابھی ہٹا دیا. اب شان مسعود کو ہٹا کے دوبارہ بابر اعظم کو ٹیسٹ کا کیپٹن بنا دیا ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگاؤ کہ بابر اعظم نے اپنی سکلز پہ واپس کام کیا. جو پشاور زلمی کا بیٹنگ کوچ ہے گبسن, اس نے کہا کہ بھائی بابر اعظم صاحب, آپ کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو رہی ہے,
آپ کا جو کلاس ہے، آپ جس انداز میں بیٹنگ کرتے ہو آپ اسی طرح بیٹنگ کرو. پاور ہٹنگ کے چکر میں جاتے ہو، شیپ خراب ہو جاتی ہے، وکٹ دے بیٹھتے ہو. تو آپ جس طرح سے بیٹنگ کرتے ہو وہی رکھو، آپ واپس آ جاؤ گے اپنی فارم میں. اور وہی ہوا، وہ جھلک ہمیں پی ایس ایل میں نظر آئی. سینچریز ماری اس بندے نے یار T20 فارمیٹ میں. اب یہ بندہ مصباح خود کہہ رہا ہے کہ بابر اعظم وہ پلیئر ہے کہ کوچز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں فٹ کرنا ہے. آپ نے T20 میں فٹ کرنا ہے، ون ڈے میں فٹ کرنا ہے یا ٹیسٹ میں فٹ کرنا ہے، وہ تینوں جگہ فٹ ہو جائے گا. وہ ایسا پلیئر ہے. کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر فیصلے پی ایس ایل پہ ہوتے ہیں کہ بھائی پی ایس ایل میں اس بندے نے کیا کمال پرفارمنس دکھائی ہے، اس کو فوراً کیپٹن بناؤ، اس کو جو ہے ٹیم میں لے کر آؤ، اس کو ڈیبیو کراؤ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو بابر اعظم نے تو T20 میں آپ کو پرفارمنس کر کے دکھائی ہے، کیپٹن آپ نے بنا دیا اس کو ٹیسٹ کا. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ تھرڈ ٹائم بابر اعظم کو یہ بلی لینی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ کو جتنا بھی کہا جاتا، بھلے ہی آپ کی ٹیم میں ہی یہ جگہ نہیں بناتے، آپ کو یہ کیپٹنسی نہیں لینی چاہیے تھی. کیونکہ ابھی یہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے دباؤ میں، لوگوں کے فینس کے دباؤ میں کہ بابر کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، آپ کے پاس آپشن تھا ہی نہیں نہ اب آپ کے پاس آپشن ہے. تو بابر اعظم کو آپ کنٹینیو رکھتے. یہ پچھلے جتنے 2-4 سالوں میں لا کے واپس ہٹا کے یہ ساری چیزیں جو کی ہے نا، اگر آپ یہ نہ کرتے تو یقین مانے آج اب ایک اسٹرانگ ٹیم آپ کے ہاتھ میں ہوتی. خیر اب تو بن گئے بھائی، ٹیسٹ کے کیپٹن بابر اعظم بن گئے. اور وش یو آل دا بیسٹ، بیسٹ آف لک. اللہ کرے آپ کامیاب ہو جاؤ، ٹیسٹ چیمپئن شپ لے کر آؤ پاکستان. اینڈ آل دا بیسٹ اگین. تھینک یو.